أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه كلام العزيز برهان الرشيد فرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب کرامی محبت سے درود شریف پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد حضور اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات خالق کل جہاں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تمام ذکروں سے بلند فرمایا۔ یعنی قرآن کریم ہے نا، توریت، زبور، انجیل، یہ تمام آسمانی بڑی کتابیں ہیں، ان سے بھی بلند قرآن کریم ہے۔ یعنی کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تمام ذکروں سے بلند فرمایا، اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یعنی کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اس حرف کو ہی ہم غلط پڑھ جائیں معنی فاسق ہو جائے گا، اگر زیادہ لمبا کر دیں گے تو لہنے چلی۔ تو اسی ہی طرح یعنی کہ بندہ نیکیاں تو کماتے ہیں، اصل میں گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم کئی جگہ خود بھی غلط پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے، ہم قرآن کریم کو بہترین انداز سے پڑھنا سیکھیں۔ آج کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے آواز نکالنا، آواز کس طرح نکلتی ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اکثریت کئی بھی ہمارا زیادہ منہ کھل رہا ہے اور کئی جگہ پہ کم کھل رہا ہے۔ جیسے کہ بس قرآن مجید میں 4 جگہ منہ کھلتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ہم آواز پہ ہلاتے ہیں، منہ کھولتے ہیں زیادہ، وہ 4 حرف ہے با فا میم واو، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں۔ یہ مدنی قاعدے میں یعنی کہ شروعات میں شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سب سے پہلے پڑھاتے ہیں، آپ میں سے کئی حفاظ کرام نے شاید پتا ہو، با فا میم واو۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، کہاں پہ میرے ہونٹ گلائی میں آئیں گے، کہاں پہ نہیں، بکیا منہ میرا ادروائز اتنا نہیں کھلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، یعنی کہ با فا اور میم واو ان جگہ میرے ہونٹ ہلے ہیں، یعنی کہ بلائی میں ہے، بکیا پہ نہیں، بکیا پہ منہ اتنا نہیں کھلتا۔ یہ چیزیں ہم کو نہیں پتا، اور قرآن کریم میں کئی حرف ہیں جن کی آوازیں ہم کو نہیں نکالنا آتی، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حروف مستعلیہ جو پر حروف ہے، یعنی کہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خود صدقۃ قل، حروف مستعلیہ۔ کوئی آپ میں سے پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ کوئی طلبہ کرام ماشاءاللہ پڑھے ہیں نا، ہم سب پر فرض ہے قرآن کریم پڑھنا، کوئی سنا سکتے ہیں؟ سنایا، بسم اللہ کریں، کچھ بھی سنا دے، کوئی حرف سنا دے کھڑے۔ ہاں ہاں، کس طرح پڑھا جائے گا، اس کی کتنی مقدار؟ ٹھیک ہے، آپ سے غلط پڑھ رہے ہیں، آپ جس کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، جیسے آپ پڑھے خا صاد ضاد، ہر یعنی کہ ہر حرف ہے، ہر حرف کی اپنی اپنی مقدار ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا خا، خا نہیں ہے یہ خا، یہ پورا حرف، پہلے آپ کو پتہ ہے حرف مستعلیہ پورا حرف ہے۔ پورا حرف وہ ہوتا ہے جو موٹا تھا، یعنی کہ یہ خا صاد ضاد طا وا، ٹھیک اس طرح آگے آگے قاف، یہ وا، یعنی کہ پورا حرف ہے۔ باقی کیا جو دوسرا کاف ہے وہ قاف نہیں پڑھا، وہ خالی کاف با، یہ باقی سارے نرم حرف ہیں۔ اور جو حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے نا وہ 6 ہیں۔ جو پہلے آپ کو پتا ہے جو ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے وہ خالی 4 ہے۔
با فا میم واو. قرآن کریم اس کی بنا پہ یہ دیکھا جائے تو کیونکہ زیادہ ہونٹ اس پہ ہلتے ہیں باقی حرف پہ نہیں ہے. فا میم واو. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی دکھایا تھا ان 4 حرف پہ خالی ہونٹ گول ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یعنی قرآن مجید جو اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیجے حضور اسی پر عمل کیا کرتے زیادہ تر. حضور نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ ہم بہترین لوگ ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں، اور ہر جمعہ کو جمعہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں، وہ سکھانا ہوتا ہے، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، اور سب بہترین لوگوں میں شمار. اور کوشش کیا کرے کہ کچھ نہ کچھ چیز سیکھتے رہیں تاکہ سنت میں بھی عمل ہو. حضور خود بھی سیکھتے رہے ہیں. ایک دفعہ حضور مسجد میں گئے، 4 حلقے لگے ہوئے تھے، 4 پتہ نہیں غالباً 3 تھے. ایک میں کیا سکھایا جا رہا تھا، حضور اس کے اندر بیٹھے. حضور کہتے ہیں یہ سب حلقوں سے بہترین حلقہ ہے جس میں سکھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ ہم بہترین لوگ ہیں. اور ایک بار ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ اجازت. افعال مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. کون کون سے؟ خوب مشق کیجیے. صاد آخر پہ آگے حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ حروف آ رہے تھے چھوڑا جاتا ہے حروف کو. صاد ضاد زاد نہیں آپ ضاد. آگے غیر قاف قاف واو. آگے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف وہ 4 ہیں. وبا فا میم واو. یہ 4 حرف ہیں اور ان کی اپنی اپنی مقدار ہیں، یعنی کہ جو حروف مد ہے انہیں بھی یعنی مقدار، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مقدار ہے. اور حروف حلقی یہ کوئی بتا سکتا ہے کتنے ہیں؟ جس نے قاعدہ پڑھا ہو کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، غین، اور ایک چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، درست ہے آپ کا یہ بات. اس میں جو سب سے مشکل جو ہوتی ہے نا 2 جگہ ہوتی ہے، ایک عین پہ، دوسری ہا پہ. باقی یہ دونوں پورا حرف میں آ جاتے ہیں. عین پہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں. عین ہا. اکثریت ہم پڑھتے ہیں عین ہا. عین اگر ہم پڑھتے ہیں نا ناظرہ میں تو پھر معنی فاسق ہو جاتا ہے. یہ عین نہیں ہے، یہ عین ہے. عین ہا، اور ہم ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں اکثریت. اس لیے اس کی مشق بہت ضروری ہے. یہ بس 4 اور سیٹی والے حرف کوئی بتا سکتا کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ کون سا؟ ٹھیک ہے. ابھی تو ادھر آپ بتائیں کتنے؟ اس میں ہمیشہ سیٹی ہوگی، اور اس میں اور تھا میں فرق ہے. یہ والا تھا یعنی یہ اکثریت کئی پڑھتے ہیں. سورہ ناس دیکھ لیں، یہ سیٹی والا سین ہے. اکثریت لوگ سا پڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے قل اعوذ برب الناس. کئی بار جب ناس اگر ناس پڑھتے ہیں معنی فاسق ہے اس کا. اور قل اعوذ بیا جس سے ناظرہ یعنی کہ بات جسے پڑھائی اکثریت کو ہی پڑھاتے ہیں، ناظرہ نہیں صحیح پڑھا جاتا. وہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب، اعوذ نہیں پڑھتے، اعوذ برب الناس. ناس پڑھ جاتے ہیں اور کئی ناس پڑھتے ہیں. اس طرح یہ اس کے فرق بیان کیے گئے. آپ یہ سب نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے کل سنا جائے گا.